بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کی نماز کے لیے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جمعہ کے دن 2 خطبے دیے۔ مسلم۔ دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے۔ مسلم۔ ممبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا سنت ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا، یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا، تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران گوٹھ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ ترمذی۔ آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے تو اسے گوٹھ مارنا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو فلانگتا ہوا آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ صحیح ابن حبان۔ نوٹ: جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنوں کو فلانگ کر آگے جانا منع ہے، پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ جمعہ کی نماز کا حکم۔ جمعہ کی نماز ہر اس مسلمان صحت مند بالغ مرد پر فرض ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقے میں مقیم ہو جہاں روزمرہ کی ضروریات مہیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں، بچوں، مسافر اور مریض پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، البتہ عورتیں، بچے، مسافر اور مریض اگر جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی، ورنہ ان حضرات کو جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ صحرا میں ہیں جہاں کوئی نہیں یا ہوائی جہاز میں سوار ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا فرما لیں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت فرض ہیں جس کے لیے جماعت شرط ہے۔ جمعہ کی دونوں رکعت میں جہری قرات ضروری ہے۔ نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ یا سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کرنا مسنون ہے۔ جمعہ کے چند سنن و آداب۔ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے، یعنی عذر شرعی کے بغیر جمعہ کے دن کے غسل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ یعنی صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر صغائر گناہ نہیں ہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو 2 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہ کو معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد۔